دوستو، مقابلہ بازی یا تعاون، اس پہ بات کرنی ہے آج۔ دوستو، مقابلہ محض تعاون میں ہی فطرتی ہے۔ انسان کا فطرتی رجحان تعاون پر مسابقت کا انتخاب کرنا ہے۔ اس جھکاؤ کو ڈارونزم کی مقبولیت سے مزید تقویت ملتی ہے، جو کہ موضوع ترین کی بقا اور نظریہ قدرتی انتخاب کی وکالت کرتا ہے۔ دوستو، جو زندگی کو صفر کے کھیل کے طور پر نہیں دیکھتے، تعاون کو مقابلے پر فوقیت دیتے ہیں۔ زندگی ایک دوڑ سے زیادہ ایک سفر ہے۔ دوستو، مطلب یہ نہیں ہے کہ مقابلہ برا ہے۔ غیر صحت مندانہ مقابلہ برا ہے۔ بدقسمتی سے یہ عام سی بات ہے کہ لوگ ہر ممکن ذرائع کا سہارا لیتے ہیں، چاہے یہ غیر اخلاقی ہو یا غیر قانونی۔ لہٰذا کلیدی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مقابلہ منصفانہ اور بالکل صاف ستھرا انداز میں منعقد کیا جانا چاہیے، جس کا مقصد ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی بہترین اور بھرپور صلاحیتوں کو سامنے لانا اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ دوستو، انسان کا سب سے بھرپور مقابلہ تو اس خود سے ہونا چاہیے، یعنی کل وہ کہاں تھا اور آج وہ کہاں ہے۔ انفرادی ترقی کوئی چیز نہیں ہے۔ معاشرتی ترقی سے ہی انسان اپنی انفرادیت سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، مقابلہ بازی یا مقابلہ بہترین طور پر کامیاب ہو سکتا ہے اگر منصفانہ قوانین کو مکمل طور پر لاگو کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے اور ان کو نافذ کیا جائے، جبکہ اجتماعی فائدے کے ویژن کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے عملی طور پر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، کیونکہ خود غرضی اور بد اعتمادی بالکل عروج پر ہوتی ہے۔ دوسری طرف تعاون پوری تاریخ میں اکثر ایک مثبت محرک رہا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے انتخاب کو دیکھتے ہوئے مقابلے کے بجائے تعاون کی خاطر جھکاؤ زیادہ سمجھدارانہ عمل ہوگا۔ دوستو، مقابلے بازی کی اصطلاح کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے۔ مقابلہ اور تعاون متضاد نہیں ہے۔ تعاون کے لیے بھی مقابلہ ضروری ہے۔ آپ کو یہ سوچنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ مقابلہ اور تعاون متضاد ہیں، لیکن چند سیکنڈ کی سوچ بتاتی ہے کہ یہ سچ بالکل بھی نہیں ہے۔ دوستو، جب بھی متبادل کا موازنہ کیا جائے تو مقابلہ موجود ہوتا ہے۔ مقابلہ سب سے آسان اور وسیع ترین اصطلاحات میں سے ایک ہے۔ جب بھی کوئی انتخاب کیا جاتا ہے، متبادل کے درمیان موازنہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ متبادل ایک دوسرے سے مسابقت میں ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو انتخاب کرتے ہیں تو ان میں سے ایک متبادل یا ان متبادلات کے درمیان مقابلہ جیتنا ہوتا ہے یا ہارنا ہوتا ہے۔ دوستو، تعاون کرنے سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا کرنا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور ان کے ساتھ کیسا تعاون کرنا ہے۔ آپ ہر ایک کے ساتھ تصوراتی طریقے سے تعاون بالکل نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ مقابلہ کرنے والے متبادل کے درمیان موازنہ کر کے انتخاب کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ یہ انتخاب نہیں کرتے، کوئی تعاون ممکن نہیں ہے۔ دوستو، تعاون جو مکمل طور پر مسابقت سے بالا تر ہے، انسانوں کے درمیان زمین پر مکمل تعاون کے بغیر کوئی کام اور کوئی امور سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ دوستو، دوسری طرف مسابقت کا اظہار جنگوں، صلیبی جنگوں یا کھیلوں کے ذریعے بے شمار شکلوں میں ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں ماضی میں بہت مضبوط ہیں، جہاں تک کہ یہ قدرتی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس لیے پہلے کوئی بھی چیز جو انسان کی طرح نظر آتی ہو، زمین پر کبھی نمودار ہوئی ہو، تعاون ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔
لیکن اسے ابھی تک مقابلے پر برتری ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دوستو، تعاون کے تحائف آج ہمارے آس پاس موجود ہیں، لیکن مستقبل کے تحفے ہمارے دماغ کو اڑا دیں گے اگر ہم ان کی وسعت کا ہمیں صرف ایک اشارہ ملتا ہے۔ ایک دن ہمیں احساس ہوگا کہ حقیقی اور مستند تعاون کے مقابلے میں مقابلہ کتنا مہنگا ہے، وقت اور دیگر وسائل کا ضیاع ہے۔ تعاون مستقبل کا راستہ ہے۔ دوستو، اگر آپ اس کو تاریخ میں جا کر دیکھیں، علمی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں اور خود اس نالج کو دیکھیں جس سطح پہ آج ہمارا سماج آ کے ٹھہرا ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی بھی کاوشیں ہیں، جتنی آج ہمارے پاس جتنا ہمارے پاس آج نالج ہے، اس کا تمام جو کریڈٹ جاتا ہے وہ تعاون پہ جاتا ہے۔ علم ہو، سائنس ہو، فلسفہ ہو، کوئی بھی علم ہو، کسی قسم کا بھی علم ہو، اس میں تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ جو نیوٹن تھا، وہ اگر حرکت کے قوانین دریافت نہ کرتا تو یہ ممکن نہیں تھا آئنسٹائن کے لیے کہ وہ اس تھیوری کو لے کر آگے چلتا۔ اس طرح نیوٹن بھی محتاج تھا کسی اور تھیوری کا جس پہ پہلے سے کام ہوا پڑا تھا۔ اب یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ تعاون تھا، علم میں تعاون تھا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگیوں میں بھی تعاون کو ہمیں قائم کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جو بیسک فطرت ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے سرمایہ داری نظام میں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان فطرتی طور پر لالچی ہے، خود غرض ہے، اور یہ سرمایہ داری کی تاریخ تو ابھی 300 سال کی ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ادوار دیکھ لیں تو وہ لاکھوں سالوں پہ محیط ہے، جہاں انسان جو تھا وہ ایک دوسرے سے تعاون ہی کرتا تھا، اور تعاون ہی اس کی بقا کی ضمانت تھی۔ آج جس شکل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تعاون ہی کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ۔